وہ عظیم ذات اور وہ عظیم ہستی جس کے لیے تمام مخلوق کو پیدا کیا گیا، جس کا نام مقدس عرش اور جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا، جس کی ولادت سے پہلے انبیاء نے اس کے آنے کی بشارتیں دیں، جس کی ولادت پر تمام بت اوندے منہ گر پڑے، جس کو معراج کا شرف عطا ہوا، جس کی سواری کے لیے براق کو پیدا کیا گیا، جس کو تمام خزائن الارض کی کنجیاں عطا کی گئیں، جس کو جوامع الکلم کے معجزہ سے سرفراز کیا گیا، جس کو رسالت عامہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا، جس کی تصدیق کے لیے معجزہ شق القمر کا ظہور کیا گیا، جس کے لیے اموال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، جس کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جس کو رب تعالیٰ نے حبیب اللہ کے لقب سے سر بلند کیا، جس کی رسالت، حیات، شعر اور زمانے کی رب نے قسم یاد فرمائی، جو تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، جو رب کی بارگاہ میں اکرم الخلق ہیں، جس پر سلام بھیجنا نماز میں واجب کر دیا گیا، جس کو سب سے افضل پیدا کیا گیا، جس کا نسب اور تعلق کل قیامت کے دن بھی منقطع نہیں ہوگا، جس کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا، جس کی بارگاہ میں بلند آواز میں بات کرنے سے اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں، اس عظمتوں والی ہستی اور اس عظیم ذات کا نام نبی محتشم، شفیع امم، سرور بنی آدم، روح روان عالم، نوبادہ گلزار ابراہیم، نورس بہار جنت نعیم، امام جماعت انبیاء، مقتدائے زمرہ اتقیاء، قبلہ اصحاب صدق و صفا، کعبہ ارباب حلم و حیا، ضیاء دیدہ ید بیدا، مدلول حروف مقطعات، منشا فضائل و کمالات، حافظ حدود شریعت، ماہی کفر و بدعت، فاتح مغلقات حقیقت، تراوش شبنم رحمت، اصل اصول سربستان ملکوت، شاہ سوار مزمار لاہوت، شہباز آشیان قربت، شگوفہ شجرہ محبوبیت، ثمرہ سدرہ مقبولیت، مرکات معارج حقیقت، حافظ مفتاح سعادت، بیاد روح سحر، تراد فلک قمر، زبدہ اہل تطہیر، ملجا صغیر و کبیر، واقف خزائن اسرار، کاشف بدائے افکار، نور عیون اخیار، زیب مجالس ابرار، عالم علوم حقائق، جذب قلوب خلائق، ناسخ تورات و انجیل، وارث علوم اولین، مورث کمالات و آخرین، تصحیح علوم متقدمین، سند انبیاء و مرسلین، رونق ریاض گلشن، مظہر حالات مضمرہ، مخبر اخبار مادیہ، واقف امور مستقبلہ، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یاد خدا اور امت کی محبت میں تڑپنے والی یہ ذات آپ جانتے ہیں اپنی امت سے کتنی محبت کیا کرتی تھی، کتنی تڑپ اور کتنی محبت میں میرے آقا اپنی امت کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم ایک دن تشریف فرما ہے اور میرے آقا کے ارد گرد صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے، تو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ بتاؤ سب سے عجیب ایمان، سب سے عاجب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان ہوگا۔ تو آقا کریم نے فرمایا، فرشتوں کے ایمان میں عجیب کیا ہے؟ وہ تو ہر وقت رب تعالیٰ کے پاس رہتے ہیں، ہر وقت رب تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں، بتاؤ عجیب ترین ایمان کس کا ہے، عاجب ایمان کس کا ہے؟ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ انبیاء کا ایمان ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، نہیں، ہم پر تو رب کی وحی نازل ہوتی ہے، بھلا انبیاء کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تو پھر میرے آقا نے پھر صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ عاجب اور عجیب ایمان کس کا ہے؟ پھر صحابہ نے عرض کی، فنحن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا نے فرمایا، تم تو ہر وقت میرے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھتے ہو، تم تو ہر وقت میری واللیل کی زلفوں کو تکتے ہو، تم تو ہر وقت میرے قریب ہی رہتے ہو، تمہارے ایمان میں کیا عجیب ہے؟ تو پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ واللہ عالم عز وجل ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کریم نے فرمایا، اگر مجھ سے پوچھو کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے تو
وہ عجیب ایمان میرے ان عاشقوں کا ہے جو 1400 سال کے بعد آئیں گے۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف سنا ہوگا کہ کوئی تھا جو امت کی محبت میں تڑپا کرتا تھا، جو امت کی محبت میں رویا کرتا تھا، جو امت کے درد، امت کی محبت اور امت سے تکلیف کو اٹھائے جانے کے لیے ساری رات عبادت کیا کرتا تھا، ساری رات امت کے لیے تڑپا کرتا تھا، ساری رات امت کے درد میں رویا کرتا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا سب سے عجیب ترین ایمان ان کا ہے جو میرے دیدار اور میری زیارت کے لیے اپنا مال، جان، عزت اور آبرو ہمہ وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ صحابہ سب سے عجیب ایمان میرے ان امتیوں اور عاشقوں کا ہوگا۔ کتنی محبت، تڑپ اور الفت تھی میرے آقا کے دل میں اپنی اس امت کے لیے، اور پھر صرف انسانیت کی ہی محبت نہیں تھی بلکہ جانور کی بھی محبت میرے آقا کے دل میں تھی۔ دیکھیں جب فتح مکہ کے لیے میرے آقا کریم 10,000 کا لشکر لے کر ایک رستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک کتیا رستے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تو میرے آقا نے جب اس کتیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو میرے آقا نے اس 10,000 کے لشکر کو لیا اور دوسرے رستے سے چلے گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا، پھر میرے آقا نے وہاں پہ ایک شخص کو مقرر فرمایا کہ جب تک یہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا لیتی تم یہاں سے ہٹو گے نہیں، اور کسی کی ذات سے اس کتیا کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے جب تک یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ دیکھیں انسانیت کی تو محبت اتنی دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جانوروں کے ساتھ بھی میرے آقا کریم اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ بتاؤ صاحبہ اس نبی کا میلاد نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی آمد پر خوشیاں نہیں کرنی چاہیے؟ شاید ہم بھول گئے ہیں کہ ہماری ماں اور ہماری بہن بیٹی کی عزت اس نبی کی وجہ سے بچی ہے، وگرنہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آقا کریم کی آمد سے پہلے بیٹیوں اور بہنوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور منڈیاں لگا کرتی تھی جہاں لوگ اپنی ماؤں کو بیچنے کے لیے لے جایا کرتے تھے، اور پھر وہاں ماں کی خصوصیات کو بیان کیا جاتا تھا کہ میری ماں فلاں کام بھی کر لیتی ہے، میری ماں فلاں کام بھی کر لیتی ہے، اور میری ماں میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ بتاؤ تم اس کا کتنا دام لگاؤ گے؟ وہاں تو ماں کا منڈیوں میں دام لگا کرتا تھا۔ جس ہستی کی آمد سے ہماری ماں منڈیوں میں بکنے سے بچی اور ہماری بہن اور بیٹی زندہ درگور ہونے سے بچی، بتاؤ صاحبہ اس کا میلاد نہیں کرنا چاہیے؟ اس ہستی کا میلاد جی بھر کر کریں، اس کی آمد پر دل کھول کر خرچہ کریں، اور اپنے گھروں کو روشن کریں، اپنے محلوں اور مسجدوں کو روشن کریں۔